جو ہیں ان کی شخصیت کا ایک بہت ہی نمایاں پہلو جو ہے وہ شجاعت اور بہادری تھا۔ آپ عربوں کے اور وادی بطح کے مرد آزاد تصور کیے جاتے تھے۔ آپ کا بچپن سے یہ مزاج تھا کہ پہلوانی آپ کو پسند تھی، شکار آپ کا پسندیدہ جو ہے وہ ذوق شوق تھا، اور لوگوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، ظالم کے سامنے کھڑا ہونا آپ کا ایک مثالیہ اور ایک آپ کے کردار کی شناخت کے طور پر عربوں میں معروف تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت کے بعد بطور ایک امتی آپ کا جو تعلق ہے وہ بھی اس کی بنیاد بھی شجاعت اور بہادری کے ایک واقعے کے ساتھ منسوب ہے کہ جب ابو جہل کی نسبت اور تعلق سے جب آپ شکار سے واپس آتے ہیں اور ایک خاتون جو ہے وہ آپ کو، قبیلہ بنی مخزوم کی خاتون آپ کو یہ بتاتی ہے کہ تم بہت خوش ہو کہ کامیاب شکار کر کے واپس لوٹے ہو، تمہیں اندازہ ہے کہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجا جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں گستاخی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ گھر جانے کی بجائے وہاں جاتے ہیں اور جاتے ہی حضرت امیر حمزہ جو ہیں وہ اپنے پورے جلال کے ساتھ ابو جہل سے پہلے اقرار کرواتے ہیں کہ کیا تم نے یہ حرکت کی ہے۔ وہ بڑے فخر سے کعبۃ اللہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھا ہوا اس کا نہ صرف اعتراف کرتا ہے بلکہ اعلان کرتا ہے تاکہ باقی لوگوں کو جنہیں نہیں اندازہ ان کو بھی یہ بات پہنچ جائے۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امیر حمزہ پورے جلال کے ساتھ اپنی کمان اس کے سر پہ مارتے ہیں، خون بہنا شروع ہوتا ہے، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور خوشی سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، کیا اب آپ کا دل ٹھنڈا ہے؟ حضور فرماتے ہیں آپ کا یہ عمل مجھے راحت پہنچاتا ہے، لیکن حقیقی خوشی مجھے اس وقت ہوگی جب آپ ہلکا بگوش اسلام ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ کا وہ کیسا یادگار اور حسین لمحہ ہے کہ سرکار دو عالم کے ان الفاظ نے حضرت امیر حمزہ کے دل پر یعنی ایسی محبت بڑی ضرب جو ہے وہ لگائی کہ آپ پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ حضور کو خوش کرنے کا سب سے بہترین، حضور کو راحت پہنچانے کا، مسرت پہنچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو اپنا لیا جائے، حضور کے پیغام کو اپنا لیا جائے۔ اور حضرت امیر حمزہ جو ہیں پھر اسی وقت سرکار دو عالم کے دست اکبرس پر اسلام لاتے ہیں، اور اسلام لاتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین محافظ کے طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کی تلوار، آپ کی شجاعت جو ہے وہ دین اسلام کے دفاع کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 3 دن بعد حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ آتے ہیں، تلوار لے کر حضور کی طرف بڑھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب جو ہیں وہ فکر مند ہوتے ہیں اور حضرت امیر حمزہ سب کو حوصلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ اچھی نیت سے آ رہا ہے تو اسے آنے دو، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن جو ہے وہ اتار دوں گا۔ یعنی اس درجے کی بہادری اور شجاعت حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت کے بارے میں اس طرح کا فکرہ کہنا جو ہے وہ واقعی اسد اللہ اور اسد الرسول جو ہے انہی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ یہ شجاعت کی داستان یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مدینہ طیبہ جب تشریف لاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس سے پہلے کی ایک بات جو میں اپنے سامعین کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ایک منفرد اعجاز یہ بھی ہے کہ جب سرکار دو عالم کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے مدینہ طیبہ کے اندر اور آپ کو شیب ابی طالب میں 3.25 سال کے لیے محصور ہونا پڑتا ہے، اپنے پورے یعنی خاندان میں جو اہل ایمان تھے، آل بنی ہاشم میں، ان سب کے ساتھ اس تنگ و تاریک جو ہے وہ شیب ابی طالب کے اندر جو ہے وہ باقی زندگی کے دن گزارنے کے لیے رہنا پڑتا ہے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امیر حمزہ جو ہیں وہ وہاں پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور وہ 3.25 برس تک ان مشقتوں میں بھی حضور کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ تاریخ میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب شیب ابی طالب میں رات کے وقت حضور آرام فرما ہوتے تو حضرت امیر حمزہ اور حضور کے چچا جناب ابو طالب جو ہیں وہ باریوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پلٹ کر حضور کی حفاظت کے لیے رات کو پہرا دیتے، تو یہ آپ کی تلوار حضور کے پہرے کے لیے بھی استعمال ہوئی۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ جب غزوہ بدر ہوتا ہے اور مخالفین کی طرف سے ایک مدینہ طیبہ پر گویا حملے کا ایک منظر نامہ ہے، سرکار دو عالم مدینے کی دفاع کے لیے مدینے سے باہر نکل کر بدر کے مقام پر صف آرا ہوتے ہیں، تو اس دن بھی حضور سپہ سالار کے طور پر حضرت امیر حمزہ کو قیادت کی عزت عطا کرتے ہیں، جھنڈا عطا فرماتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ حکمت عملی مرتب کریں، دشمنوں سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے۔ جب دوسری طرف سے دشمن آتا ہے اور للکارتا ہے
تو انصار کے کچھ جانثار حضور کے جو مدینے کے رہنے والے صحابی ہیں وہ میدان میں اترتے ہیں، تو قریش کہتے ہیں کہ یہ سبزیاں کھانے والے، شعر کہنے والے نرم خو طبیعت کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہمارے ساتھ ہماری شان کے لائق جو جنگ کے ماہر لوگ ہیں ان کو میدان میں اتارو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ پر اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم پر اور حضرت عبیدہ بن حارث جو ہے حضور کے ایک چچا زاد بھائی جو ہیں ان پر پڑتی ہے، اور ان تینوں کو میدان میں اتارتے ہیں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ قریش مکہ کا سب سے یعنی نامور جو سپہ سالار اور حکمراں جو تھا، جنگ کا ماہر آدمی تھا، عتبہ اور شیبہ، وہ جب میدان میں اترتے ہیں تو حضرت امیر حمزہ پہلے وار میں عتبہ جو ہے اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، پھر حضرت عبیدہ جو ہے ان پر حملہ آور ہونے والے شخص پر جو ہے اس پر بھی تلوار سے جو ہے وہ حملہ کر کے اس کی واصل بجہنم کرنے میں جو ہے وہ حضرت علی کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ یہ محبت اور وفاداری کا سلسلہ احد کے میدان میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ احد کے میدان میں بھی آپ کو سپہ سالاری دی جاتی ہے، آپ میدان میں اترتے ہیں اور پھر اپنی جانثاری کے ساتھ وفاداری